مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اکثر اوقات مومنین کی نماز فجر قضا ہو جاتی ہے۔ نماز فجر قضا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی اعظم کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہماری اکثر نماز فجر کیوں قضا ہو جاتی ہے۔ ایسی نماز جس کا بہت بڑا اجر ہے، ایسی نماز جس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ جو انسان کے درجات میں بہت زیادہ اضافہ کرتی ہے، وہ نماز کیوں قضا ہو جاتی ہے؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ شیطان سونے والے کے سر کے پیچھے 3 گانٹھیں دے دیتا ہے۔ ہر گانٹھ دیتے وقت کہتا ہے کہ ابھی سو جاؤ، بڑی لمبی رات پڑی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر انسان بیدار ہو جائے، بیدار ہو کے اللہ کو یاد کرے تو 1 گانٹھ کھل جاتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر وضو کرے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، اگر نماز پڑھے تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ تینوں گانٹیں کھل جائیں تو پھر انسان صبح کے وقت تر و تازہ ہو کے بیدار ہوتا ہے، وگرنہ سست اٹھتا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا وہ صبح کے ٹائم پہ اٹھتا ہے تو سست اٹھتا ہے۔ ہمیں اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ہم کوشش کریں کہ نماز فجر پڑھیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ شیطان سے جہاد کرنا ہوگا، جیسے شیطان سے جنگ کرنا پڑے گی، شیطان سے جنگ کرنا پڑے گی۔ اور ویسے بھی مومن کی تو پہچان ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے، مومن کی تو پہچان ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، یہاں تک کہ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کی تو ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، نماز کے اوقات کی پابندی کرتا ہے۔ جہاں اور نشانیاں بیان کی وہاں بتایا کہ نمازی ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا عظیم وقت ہوتا ہے، اس وقت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور نماز فجر ادا کریں۔ اور صرف نماز فجر نہیں، ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں، کیونکہ ہمارے ائمہ نمازی تھے اور انہوں نے حکم بھی دیا، یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کافر ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ائمہ کی پیروی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔